پر دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ جن طلبہ نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، کچھ طلبہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ ایک پارہ یاد کر لینا یا ایک رکوع یاد کر لینا، یہ یاد کرانے والا جانتا ہے کتنی محنت سے یاد کرایا گیا، یہ یاد کرنے والا جانتا ہے کہ کتنا وقت اور طاقت اس کے یاد کرنے پر صرف ہوئی ہے۔ تو پورا قرآن کریم کو حفظ کرا دینا یہ ان کے اساتذہ کی محنت کو واضح کرتا ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ 3 طالب علم تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ ان 3 میں سے 2 طالب علم محمد راحت اور محمد سعد، یہ 2 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے امسال ہی قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، اور ان میں سے محمد شعیب، ان کی دستار بندی گزشتہ سال بھی کی گئی تھی، لیکن ان کا قرآن کریم مکمل نہیں ہوا تھا، صرف 28 پارے ہوئے تھے، لیکن اس سال بھی ان کی دستار بندی کی جا رہی ہے کیونکہ امسال ان کا قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ 3 طالب علم ہیں، یہ اسٹیج پر آ جائے اور علماء کرام کے دست مبارک سے دستار فضیلت اپنے سروں پر رکھوائے، محمد راحت، محمد سعد اور محمد شعیب۔ محترم حضرات استاد کرام فرما رہے ہیں کہ بھائی کچھ مدرسے کی روداد بتلا دیجئے۔ ایسا موقع تو کم ہی ملتا ہے کہ لوگ اس طرح جمع ہوتے ہیں۔ روداد تو دوستو ہماری ہے کہ یہاں ہمارے اس مکتب میں جو الحمدللہ مدرسے کی شکل لے رہا ہے آہستہ آہستہ، حالات کے اعتبار سے اگرچہ کچھ تنگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو امید ہے کہ انشاءاللہ راستے کھلیں گے۔ ہمارے یہاں قریب 200 سے اوپر بچے پڑھتے ہیں اور صرف 2 کام کرنے والے ہیں، اور حافظوں کی جو حفظ میں چل رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں بچے، قریب ان کی 15 سے لے کر 18 تک تعداد ہے اس کے، اور باقی جو ہیں وہ ناظرہ کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو بھی علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ اور دوستو تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، الحمدللہ جو ہمارے یہاں سے حافظ ہوتے ہیں وہ قریب الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مصلی پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ جو بچہ آپ کے سامنے ابھی یہ حمد پڑھ رہا تھا، یہ بچہ آپ ہی کے محلے کا ہے، اور اس بچے نے قریب 2-3 محرابیں سنا دی ہیں، اور یہ ہمارے بچے قریب جو اس مدرسے سے فارغ ہیں حفاظ کرام وہ آگے پڑھ رہے ہیں۔ 3-4 بچے ایسے ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اور عالمیت کا کورس کر رہے ہیں۔ اور دوستو اس سال جو فارغ ہونے والوں کی تعداد ہے ہمارے یہاں سے 2 اصل حافظ ہیں، جو گزشتہ سال بچہ 28 پارے تھے اس کی دستار بندی ہو گئی تھی، ان کے نانا آئے ہوئے تھے آندھرا پردیش سے، تو اس وجہ سے ان کی کرا دی گئی تھی، لیکن وہ پھر ان کو بلا لیا گیا ہے، وہ تشریف لائے ہیں، تو ان کی یہ تمنا ہے کہ اب مکمل ہو گیا ہے پھر دوبارہ کی جائے۔ تو 3 حافظ ہیں اور قریب 18 یا 19 ناظر بچے ہیں جنہوں نے ناظر قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوستو اردو کا بھی ہمارے یہاں نظم ہے، جو بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے یہاں اردو پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ جو مدرسوں میں جاتے ہیں ہمارے یہاں سے بچے، ہم ان کا داخلہ خود کرانے کے لیے گئے تو الحمدللہ ان سے پڑھوایا گیا، اردو پڑھوایا گیا، لکھوایا گیا، تو الحمدللہ 100% تو نہیں لیکن قریب وہ پاس ہو گئے ہیں۔
سب سے پہلے محمد راحت، محمد سعد اور محمد شعیب، یہ 3 طلبہ حافظ ہوئے ہیں۔ آگے تینوں طالب علم آ جائے اسٹیج پر، محمد راحت بھی آ جائے، محمد سعد بھی آ جائے اور محمد شعیب، تینوں آ جائے۔ ماشاءاللہ یہ 3 طلبہ ہیں جو حافظ ہوئے ہیں، جو اپنے والدین کی قیامت میں بخشش کا اور ان کی مغفرت کا، ان کے درجات کو بلندی کا ذریعہ بنیں گے، اور قیامت میں حفاظ کرام کے والدین اپنے بچوں پر اور اپنے حافظوں پر فخر کریں گے، کیونکہ ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، عزت کے میناروں پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ یہ 3 طالب علم ہیں۔ اب کچھ طلبہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے، جن کی ایک لمبی تعداد ہے۔ میں باری باری ان کو بلاتا ہوں۔ محمد آصف ولد محمد ممتیاز، محمد تیمور ولد محمد اکرام، محمد اسلام ولد محمد لیاقت، یہ تینوں طالب علم بھی آ جائیں۔ جلدی جلدی اسٹیج پر آتے رہیں، وقت کم ہے۔ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، ان کے والدین کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کا داعی، دین کا محافظ اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والا، اپنے دین کی خدمت کرنے والا اور اپنی قوم سے ہمدردی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استاد محترم کی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ محمد مائر ولد محمد نوید، محمد ساحل ولد محمد شوقین، محمد ریحان ولد محمد محبوب، یہ بھی آ جائے اسٹیج پر۔ جن طلبہ کے نام لیتا رہوں تو وہ جلدی جلدی آتے رہے میں۔ محمد مائر ولد محمد نوید، محمد اسلام ولد محمد لیاقت، محمد ساحل ولد محمد شوقین، محمد ریحان ولد محمد محبوب۔ محمد فرحان ولد محمد قاسم، محمد نواز ولد محمد شاہنواز، محمد اذہان ولد محمد ابراہیم، یہ بھی آ جائیں۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے طلبہ جن کے سروں پر دستار رکھی جا رہی ہے، جن کو اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ شعور نہیں ہے، جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، لیکن وہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے میدان میں آئے۔ آج علماء کرام کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ یہ دین کے داعی اور دین کے سپاہی بنیں گے۔ محمد صادق ولد محمد ساجد، محمد صادق ولد محمد نصیب، آس محمد ولد محمد نصیب، یہ بھی آ جائیں۔ دونوں محمد صادق، آس محمد، ادھر سے آ جاؤ بھائی۔ بھئی خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اس محفل کو فرشتوں نے اپنے پروں کے ذریعے سے گھیرا ہوا ہے۔ اسٹیج پر اکابرین امت تشریف فرما ہے، تو زیادہ شور نہ کریں، سنجیدگی کا ماحول بنا کر رکھیں۔ محمد کامران ولد محمد پرویز،
محمد عرش ود محمد انیس، محمد شعیب ود محمد شوقین، یہ بھی آ جائیں۔ محمد کامران، محمد عرش اور محمد شعیب۔ بزرگان محترم، بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ ہمارے محلہ نواب دروازہ شاہجی مسجد میں یہ جلسے کی شرکت سب کے لیے قابل مسرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کی جانی چاہیے کہ ہماری اس مدرسے کے اندر ماشاءاللہ اور اس مسجد میں اور اس سے پہلے بھی مدرسہ اشاعت الاسلام کرانے میں ہمارے بڑے بھائی حافظ محمد اکبر صاحب ایسی دینی خدمات انجام دیے ہیں کہ کرانے کے اندر 400 ایسے بچے حفاظ کرم تیار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو بھی یہ کامیاب کرے۔ ہمارے موجودہ حافظ محمد شمشاد صاحب ہمارے بھائی صاحب کے شاگرد ہیں، اس بات پر ہمیں ناز ہے کہ ماشاءاللہ ان کی نیابت کے اندر بڑے پرخلوص طبیعت سے اور بڑے مجاہدے کے ساتھ بچوں پر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس محلے کے اندر ہر بچے کو حافظ، عالم، دین کا داعی بنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستوں اور بزرگوں، 11 بجے کے آس پاس جلسہ ختم ہو جانا ہے، اس لیے اس وقت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ 2 بات 4 بات بڑی مختصر اس وقت جو ذہن میں ہے، میں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں۔ اس سے شاید بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں صاف ہی کہہ دوں کہ میں آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلا دوں۔ میں آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلا دوں، اور یہ مت سمجھنا کہ آپ سے یہ جو مجمع موجود ہے سامنے یہی مراد ہے، نہیں، بلکہ ہم سب پوری امت اس میں داخل ہے۔ دوستو، احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے، جب تک یہ دین باقی رہے گا،
ये उम्मत बाकी रहेगी। दूसरे अल्फाज, जब तक कुरान बाकी रहेगा, जब तक ये उम्मत बाकी रहेगी, और जब तक ये उम्मत बाकी रहेगी सारी इंसानियत बाकी रहेगी और ये जमीन और आसमान बाकी रहेगा। और जब ये दीन खत्म हो जाएगा तो ये उम्मत भी मिट जाएगी, और जब ये उम्मत नहीं रहेगी तो रुए जमीन पर किसी भी इंसान को बसने का हक नहीं रहेगा, उन सब को खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि जमीन और आसमान को ही खत्म कर दिया जाएगा, इस दुनिया ही को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इंसानों की हिदायत के वास्ते भेजे जाते हैं। कुछ अंबिया किराम ऐसे जिनको बड़ी बड़ी किताबें दी गई, कुछ अंबिया किराम ऐसे जिनको छोटी छोटी किताबें दी गई। जब नबी दुनिया से रुखसत हो जाते तो अब वो जिम्मेदारी उनकी उम्मत की होती। जब तक उम्मत, देखो मैं लफ्ज़ दावत का इस्तेमाल नहीं करता, कुछ लोग गलत माना में लेते हैं, तबलीग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कुछ लोग गलत माना में लेते हैं। जब तक उम्मत दीन को आगे पहुंचाती रहेगी, अपनी नस्लों को पहुंचाती रहेगी और दूसरे इंसानों तक पहुंचाती रहेगी और दीन को बाकी रखने का सामान करती रहेगी, जब तक ये दीन बाकी रहेगा। और जब ये काम छोड़ देगी तो दीन खत्म होगा। और दीन के खत्म होने के बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो मैंने आपको बताया। 1400 साल तक, 1450 साल तक पूरी उम्मत ने दीन को किस तरह बाकी रखा और ये दीन हम तक कैसे पहुंचा। ये इस तरह पहुंचा कि हर आदमी अपनी औलाद को, बल्कि उम्मत की औलाद को और उम्मत के अफराद को और उम्मत के बच्चों को दीन सिखाता है। और इस तरह सिलसिला बसिलसिला ये हम तक पहुंच गया। खुदा न खास्ता वो हजरात अगर ये खिदमत अंजाम न देते तो ये दीन हम तक न पहुंचे। अब यही बात हमारे ऊपर है। अगर हम इसमें कोताही करेंगे और अपने बच्चों को और उम्मत के बच्चों को हम दीन नहीं सिखाएंगे, कुरान पाक नहीं सिखाएंगे, हदीस पाक नहीं सिखाएंगे, नमाज पढ़ना नहीं सिखाएंगे, इस्लामी अखलाक आदाब तहजीब नहीं सिखाएंगे, तो चंद ही दिनों के बाद, चंद ही सालों के बाद, 50-60 साल के बाद ये दीन ही हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि दीन पर खुद भी अमल करे और दीन को आगे तक भी पहुंचाए। अब इस मोहल्ले के लोग जो माशाअल्लाह इस मकतब को चलाते हैं, इस मस्जिद का इंतजाम करते हैं, वो ये समझें, इसका यकीन रखें कि ये अल्लाह तबारक व तआला का और अल्लाह तबारक व तआला आपसे हिम्मत दे रहा है। और जब तक आप इस हिम्मत को, इस इनाम को कदर की निगाह से देखेंगे और अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, ये नियमत आपके पास रहेगी, ये खिदमत आपके सुपुर्द रहेगी, ये नियमत आपके सुपुर्द रहेगी। और जब आप इसकी नाकदरी करने लगेंगे और जब आप इसमें कोताही करने लगेंगे तो फिर ये खिदमत आपसे ले ली जाएगी। ये मत समझना कि हमारे यहाँ इमारत बहुत बन गई, हमारे यहाँ कमरे बहुत बन गए, हमारे यहाँ जगह बहुत है,
نہ معلوم آپ کے شہر میں بھی دوسری مسجدوں میں اس سے بھی زیادہ جگہ ہے، لیکن وہ اس خدمت سے محروم ہے کسی بھی بنا پر ہو، وہ اس نعمت سے محروم ہے کسی بھی بنا پر ہو۔ لہذا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنا فرض نبھاتے ہیں۔ میرے دوستو، فرض نبھانا کیا ہے؟ فرض نبھانا، سب سے پہلا فرض نبھانا یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں میں اور آپ کے طرز عمل میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے برتاؤ میں یہاں کام کرنے والوں کی عزت اور عظمت، یہاں پڑھنے والوں کی عزت اور عظمت، سب سے پہلی چیز یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی حافظ قرآن کی توہین، کسی حافظ قرآن کی تذلیل اور رسوائی منافق کر سکتا ہے یا کافر کر سکتا ہے، کہ کوئی مومن کسی حافظ قرآن اور صاحب قرآن اور عالم قرآن کی توہین نہیں کر سکتا۔